اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم نہلک الاولین ثم نتبعهم الآخرین کذالک نفعل بالمجرمین ویل یومئذ للمکذبین الم نخلقکم من ماء مہین فجعلناہ فی قرار مکین الی قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ویل یومئذ للمکذبین الم نجعل الارض کفاتا احیاء و امواتا وجعلنا فیہا رواسی شامخات واسقیناکم ماء فراتا ویل یومئذ للمکذبین۔ الم نہلک الاولین، کیا ہم نے ہلاک نہیں کیا پہلوں کو، ثم نتبعہم الآخرین، پھر ہم ہلاک کریں گے ان کے بعد پچھلوں کو، کذالک نفعل بالمجرمین، ہم اسی طرح کرتے ہیں مجرموں کے ساتھ۔ ویل یومئذ للمکذبین، خرابی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ الم نخلقکم من ماء مہین، کیا ہم نے تمہیں پیدا نہیں کیا حقیر پانی سے، فجعلناہ فی قرار مکین، پھر ہم نے اس کو ایک ٹھہرنے کی جگہ میں ٹھہرایا، الی قدر معلوم، ایک مقررہ مدت تک، فقدرنا، پس ہم نے اس کا اندازہ لگایا، فنعم القادرون، اور ہم کیا ہی خوب اندازہ لگانے والے ہیں، اور یا قدرنا، پس ہم قادر ہیں، فنعم القادرون، اور کتنی اچھی قدرت والے ہیں۔ ویل یومئذ للمکذبین، خرابی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ الم نجعل الارض کفاتا، کیا نہیں بنایا ہم نے زمین کو سمیٹنے والی، احیاء و امواتا، زندوں کو اور مردوں کو، وجعلنا فیہا رواسی، اور بنائے ہم نے اس زمین میں مضبوط پہاڑ، شامخات، اونچے اونچے، واسقیناکم، اور ہم نے تم کو پلایا، ماء فراتا، خوشگوار پانی، میٹھا پانی۔ ویل یومئذ للمکذبین، خرابی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ سورۃ مرسلات اس نے ابتدا وچ قیامت نہ اور علامات قیامت نہ اللہ تعالیٰ ذکر فرمایا، اور آسمان بے نور ہوئے سی، ستارے بے نور ہوئے سن، اور آسمان شگاف پے ہوئے سن، اور پہاڑ جڑے اور روئی نے گالے انگن قیامت والے دن فضا وچ بکھرے ہوئے تساں نظر آسن، اور رسولاں وقت مقررہ تے حاضر کیتا ہوئے سی، اور امتاں نے متعلق انہاں کو سوال کیتا ہوئے سی۔ آج نہیں ان آیات وچ اللہ تعالیٰ کفار مکہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑے مخاطب ہے انہاں خطاب کر کے فرمانے پین کہ تُسی جڑا آج میرے پیغمبر تے ایمان نہ ہونے پہ تو دنیا تے ذرا ٹر پھر کے وے گنو، الم نہلک الاولین، تسا تو پہلے جڑے بڑے بڑے 30 مار خان گزرین، اسا انہاں سارا ہلاک نہیں کر دیتا، کوئی انہاں چو قوم عاد چو، قوم سمود چو، قوم لوط چو، قوم نوح چو، کوئی قوم شعیب، قوم مدین، قوم ایکا، اصحاب البروج، اور کیسے کیسے دنیا تے بڑے بڑے نامور گزرین، کیا انہاں چو کوئی تساں باقی نظر آنا پیا؟ ظاہر جواب نفی چھے کہ کوئی بھی باقی نظر نہیں آنا پیا، اور اللہ واقعتاً انہاں ہلاک کر دیتا۔ الم نہلک الاولین ثم نتبعہم الآخرین، اور اس تو بعد اسی پچھلے آمنے آڑیاں بھی انہوں نے پچھی لساں۔ نتبعہم الآخرین، اس نتبے وچ دو قراتاں، ایک تو یہ جڑا عین ہوتے پیش ہے، اور ایک اس سے عین ساکن بھی ہوئے، نتبعہم، اگر نتبعہم ہوئے تو بات اس معنی کہ جڑے انہاں تو بعد آئے انہاں بھی اسا ہلاک کر دیتا، یعنی اگر قوم نوح ہلاک کیتا تو قوم عاد بھی ہلاک کر دیتا، یا قوم عاد نے اگر پہلے بندے ہلاک کر دیتے ہیں تو انہوں نے پچھلے بھی اسا ہلاک اور تباہ کر دیتے۔ اور موجودہ قرات جڑی قرآن شریف لکھی ہوئی، اس کا مطلب ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانے نے جڑے منکرن یا قیامت تک جڑے منکر آسن ہونا، اللہ تعالیٰ آکھنے پین
کہ کوئی پچھلے کافر بھی میرے عذاب تو بچ نہیں سکنے، اگر انہیں بھی ایمان نہ آندا میرے نبی تے تو مکے والے ہو تو ساں بھی میں عذاب تو چھڑے سا نہیں۔ اور وقت اللہ تعالیٰ بدر اچ احد اچ اور فتح مکہ وچ جڑی نہ کافرانی وقت مار کٹائی ہوئی، علماء لکھنے نے وہ عذاب ہے جس نے اللہ تعالیٰ اتھے وعدہ فرمایا۔ تو یہ ایک دوئی گل یہ کہ قوم نوح، قوم عاد یا پچھلی جتنی بھی قوماں گزریاں جیسا عذاب انہاں تے آیا، ایسا عذاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت تے قیامت تک نہ آسی۔ اور علماء اس نے صرف اور صرف ایک ہی وجہ لکھی کہ صرف وجہ احترام نبوت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑی عزت ہے اللہ تعالیٰ نے ہاں، اور آپ نے جڑا مقام اور مرتبہ، اس مرتبے واسطے اللہ تعالیٰ وعدہ کر دیتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تسانی امت تے قیامت تک اجتماعی عذاب نہ آسی۔ آسن علاقائی آسن، تھوڑے بہت آسن، اے جنہ آسن جیسے پوری امت نہیں صفائی ہوئے ان کدی بھی نہ ہو سی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں وجہ تو تلوار نہ عذاب کافرہ واسطے جنگاں ہونیاں پیان، لڑائیاں ہونیاں پیان، انہاں مار پونی پئی، تو ای عذاب آنے راسن اجتماعی عذاب دنیا تو اے جا کدی بھی نہ آسی کہ روی زمین تو مومن تا مومنن کدی ان بھی نہ ہو سی کہ اللہ کافراں بھی روی زمین تو ختم کر دے، انہاں بھی قیامت تک نہیں ڈھیل دے دیتی گئی۔ ہاں جس دور سارے مسلمان ہو سن اور روی زمین تے صرف ایمان ہی ایمان ہو سی، وہ علامات قیامت چو ایک الگ چیز ہے۔ لیکن بہرحال جیڑا بھی مجرم ہے فرمایا اساں اسا ہلاک کرنا، کذالک نفعل بالمجرمین، اسی مجرماں نال انہی انگونی کرنے ہونے۔ ہر مجرم نہ انجام یہ ہے ہوئے، چاہے وہ جتنا مرضی مغرور متکبر ہوئے اور جو کچھ مرضی بنے رہے، 400 سال تک حکومت کرے فرعون جیسا، اور 250-350 سال تک قارون بیٹھا رہے تخت نمرود، تو وہ یہ نہ سمجھے کہ میں نے کو بڑی طاقت اور قوت ہے۔ انجام نے اعتبار نہ ہمیشہ مجرم ہلاک ہونے، نیک لوگا نہ اچھا انجام ہے۔ والعاقبۃ للمتقین، میں نے تو ڈرنے والا نہ خوبصورت انجام ہے، اختتام انہوں نے اچھا، آخرت انہوں نے اچھی، اور دنیا تو کامیابی ان گھن کے گئن جنہیں میں دی اطاعت کی تھی اور جڑے ماں راضی کر کے۔ مفسرین نے تھے ایک لطیفہ بھی لکھا کہ ایک بدو چوری کر کے تے دوئیں جیباں بھریاں ہوئی ہوں تے مسیتی نماز پڑھنے واسطے نا، بدو پیسے بھی بھرے ہوئے نا جیباں چوری نے، مسیتی آ رہے تے پچھلی 3 صفحاں نمازاں کھڑوتا امام یا صورت پر نمازاں پڑھنا، تو اس پڑھا کہ علم نہلک الاولین، ای ان پچھو ترجمہ پہ کرنا کہ کیا پیڑیاں صفحاں میں ہلاک اگے نہیں کر چھوڑے، اور ثم نتبعہم الآخرین، تے وقت پچھلی صفحاں نہیں واری انہوں نے بھی میں ستر کرنا۔ وقت اس چور نہ ہے مجرم، اس جڑے پڑھا کذالک نفعل بالمجرمین، کہ مجرماں نال اسی انہیاں ہونی کرنے ہونے، اس آکھے نہ 2 صفحاں تو بعد تو میں نہیں واری، تو اس نماز بند دیتی تے اچھا اچھا شور پا کے اس آکھے اللہ نی قسم ہے ای امام نہ نے ای تا کوئی عالم الغیب نے، اس نہ منہ اگاں میں اساں کہیں دسے آپ مجرم پیچھے چوری کر کے تونے پیچھے نماز پہ پڑھنا۔ تو بدو جڑے ان عجیب و غریب دماغ نے اور عجیب و غریب انہوں نے ذہن، تو انہاں قرآن کی آیتاں بھی اس ادھے کھڑا، ویل یومئذ للمکذبین، ہلاکت ہے اس دھاڑے للمکذبین جھٹلاونے آڑے واسطے۔ یہ لفظ اس صورت بار بار آیا، اور قرآن مجید ان 2 صورتاں جنہاں وچ ایک جائے لفظ بار بار آئے، ایک صورت رحمان پیچھے گزری فبأی آلاء ربکما تکذبان، اور اسے چوے ویل یومئذ للمکذبین، ویل نمانا ہلاکت بربادی، کہ قیامت والے دن مکذبین جنہاں اللہ اور رسولہ جھٹلایا انہاں واسطے ہلاکت ہے۔ اور ویل جہنم میں ایک وادی نبی نام ہے، اور بعد لکھا کہ او مراد ہے کہ مکذبین واسطے میں الگ ایک جہنم میں ٹھکانہ بنایا ہوا جس کا نام ویل ہے، اس ویل اچ انہاں سٹے ہوئے سی اور اس خصوصی عذاب اچ۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مواعظ اچ لکھا کہ ایک آدمی اس آکھے یاری قرآن مجید
ان تو بڑی لوگ اساں اللہ نی کتاب آکھنے، لیکن میرا اس کتاب تے ایک اشکال ہے، ایک عالم کو گیا کہ میرا اس قرآن تے اعتراض ہی ہوئے کہ اگر یہ اللہ نی کتاب ہے تو اسے تکرار نہیں ہونا چاہیے، ایک گل مڑ مڑ کے تو ای دلیل ہے اس گل نے کہ خالق نہ کلام نہیں، اللہ نہ کلام ہوا تو اساں دوبارہ تکرار نہیں ضرورت نہیں، تو اگر قرآن مجید چو تکرار ختم ہو ونجے تو وت ہی اللہ نی کتاب جی کنی ہوں مڑ کے ویل یوم ذل المکذبین، تو بھائی اللہ پاک یہ گل مڑ کے آکھنے نہیں کی ضرورت؟ تو انہاں عالم انہاں کہ ٹھیک ہے اس نے میں تو جواب دینا، پہلے انہاں اپنے خادمہ کے بھی چھری گھنا نا، تو اس نے جس ہمیں جتھے تکرار ہے وہ سارا ختم کرتے، اکھیاں دو ون ایک کٹ سٹ، کن دو ون ایک کپ سٹ، نک ایک ہی پلک چھک سٹیس، اور جناب ہوٹھ ایک کپ دیس، تو ہاتھ پیر انسان نے جس ہمیں اگو دو پھیپھڑے دو گردے اللہ تعالیٰ بے تحاشیاں چیزاں جنا دو رکھے ہوا، تو انہاں کہا پہلے تو اپنی ذات وچوں تکرار ختم کرن دے نا ماں تے ود جنے قرآن چو بھی تکرار ختم کرنے، تو عقلاں تے عقلاں مسخ ہو ونجن تو لوگ اپنی طرف بڑے سیانے بڑھنے کہ اساں بڑا وڈا اعتراض کیتا۔ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے خدمت ایک بندہ آیا، اس آکے حضرت تسی آنوی داڑھی رکھو لوگاں ترغیب دینے ہو، تو داڑھی تا خلاف فطرت ہے، انہاں آکے کی کون خلاف فطرت؟ اس آکے پیدائش نے ٹائم ہی کوئی نہیں ہونی، اگر یہ ضروری شے ہوا تو یہ پیدائش نال ہی اللہ تعالیٰ بندے نے منہ تے لا کے منجنا، جڑ بھی اس وڑے نہیں تو اس سے مطلب ہے فطرت نے مطابق بندے نے اوہ شکل ہے جڑی وہ ماؤ نے ڈھڈے چکن کیا، انہاں کہ بہت اچھا داڑھی تے بھی تھلے لمکی وئی نا، یہ جڑا تو نے منہ وے دن پہلے ان ماں پٹن دے سارے، کیونکہ جڑ وے تو جمعہ تے ان بھی تو نے منہ کوئی نہ ہے، تو باقی بہت سارے کم کوئی نہ ہے، ان سارے تو وطنہ کرے نا، تو پہلے تو دند کڑھا نا تو ود داڑھی نے متعلق بھی فیصلہ کر گئے سا، تو اللہ تعالیٰ علماء جزائے خیر دے، اتھے جس قسم نے بھی آئے بڑے اپنے آپ فلسفی سمجھنے والے اور اعتراض کرنے والے ہر زمانے میں، شاہ اسماعیل شہید، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، اللہ اکبر، حضرت نانوتوی، علوم نے علم اور عمل دو نے سمندر، علم نخلقکم من ماء مہین، فرمایا ہے انسانوں کیا میں تساں ایک بے قدرے پانی چو نہیں پیدا کی تھا، کیسا ناپاک قطرہ، بدبودار قطرہ، جسم پلید کرنے والا، کپڑے پلید کرنے والا، اس بے قدرے پانی چو میں تساں پیدا کی تھا، فجعلناہ فی قرار مکین، وات اساں ایک ٹھہرنے نہیں جگہ تے میں ٹھہرایا، یعنی ماں نے رحم وچ اساں میں اتھے رکھا اس ناپاک قطرے ہیں، الا قدر معلوم، ایک مقررہ وقت تک جیڑا میں وقت متعین کیتا ہویا اس مقررہ مدت تک میں اسے رکھا، اس نے یہ مطلب یہ ہے کہ مقررہ مدت تک میں رکھا کہ اس تو بعد وہ دنیا تے آ گیا، اور یہ بھی اس کا مطلب ہے کہ وہ قدر معلوم مہینے تو علاوہ کہیں پتہ بھی نہیں کہ یہ 9 مہینے راسی، 8 مہینے راسی، 7 مہینے راسی، 6 مہینے راسی، 4 مہینے راسی، 3 مہینہ حمل ساکت ہوئے سی، بچہ ختم ہوئے سی، اس کتنے دن، کتنے گھنٹے، کتنے مہینے، کتنے لمحات ماں نے رحم وچ رہنا، 9 مہینے ایک اکثری مدت ہے، لیکن کوئی ضروری نہیں ہونا کہ پورے 9 مہینے پورے ہوسن تو بچہ پیدا ہو سی۔ اللہ تعالیٰ فرمانے پہن ہر مادہ نے پیٹ صرف انسان نہیں، پوری کائنات نہیں ہے، جتنی بھی مادی مخلوقان انہوں نے پیٹ جو کچھ ہوئے اس قدر پیدا ہونا، ای قدر معلوم صرف ماں ہی پتہ، جیڑا بہترین قدرت آڑا، سبحان، کیا اس نے انداز ہے اور کیا علم ہے کہ کائنات نہیں کوئی شے میرے علم تو باہر نہیں، ماں پتہ کہ اس کتنا رونا۔ کئی ماں نے پیٹ حضرت ضحاک ایک بہت بڑے عالم گزرین اور محدث گزرین، ان ماں نے پیٹ 3 سال رہے، اور ہوں تو چلو ان آپریشن تے ان چیزاں اس وقت تو بس بچے آپ ہی پیدا ہونا، 3 سال ماں نے پیٹ پیدا ہوئے تو ہنسنے پہ، ہاں جی دند بھی ہے تو ہنسنے بھی پہن، تو اسی تو نہ ہی پہ گیا ضحاک کہ او جڑا جمنے ہی ہنسنا پہ ہے، تو ہوں کہیں کتنی مدت ماں نے رحم وچ رہنا، اللہ پہنے نے اس معلوم اس مقدار بھی ماں پتہ، فقدرنا
اسی کیسے قادر ہیں، فنعم القادرون، اور کتنے اچھے قادر ہیں، سبحان اللہ، کوئی شک نہیں۔ اللہ تعالیٰ تو بہترین، اللہ تو علاوہ بھی کوئی نہیں، اللہ ہی قادر اور اللہ ہی قدرت رکھنے والے۔ ویل یومئذ للمکذبین، خرابی اس دھڑے جھٹلاونے والے واسطے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رب۔